بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے مرد مجاہد جو جس میدان میں کھڑے ہو جاتے تو ان کو دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک میدان کو فتح کر لیا جاتا۔ اسلامی مجاہدین نے ہر دور میں اپنی بے مثال قربانیوں اور جگر کاویوں کے ذریعے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا اور جبر و ظلم میں پس رہی انسانیت کو سہارا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس قدر بہادر، طاقتور اور جنگجو انسان تھے، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خاندان زمانے جاہلیت سے معزز چلا آتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے دولت و سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ آپ کا قد لمبا اور مضبوط، چہرہ سفیدی کی طرف مائل اور گھنی داڑھی تھی۔ آپ کی شکل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بہت ملتی جلتی تھی۔ آپ 592 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نام خالد، کنیت ابو سلیمان، لقب سیف اللہ تھا۔ آپ تیغ زنی اور نیزہ بازی میں بے مثال تھے۔ سپہ گیری اور فنون حرب و ضرب سے واقف تھے۔ سپہ سالاری اور قیادت میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار اور ابتدائی عرب تاریخ کے بہترین سپاہی تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز صحابیوں میں سے ایک اور اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے فوجی قائدوں میں سے ایک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اعلان نبوت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کیا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید ان لوگوں میں سے تھا جو اسلام کے سخت مخالف تھے اور دین اسلام سے بہت نفرت کرتے تھے، اور اعلان نبوت کے 19 سال بعد تک یہ کافر ہی رہے۔ لیکن میرے رب کی ذات بے نیاز ذات ہے، وہ جسے چاہے ہدایت سے نواز دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اور ایسا ہی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ہوا۔ جب جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کرام کو ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ چاہے مسلمانوں کی فوج جیتے یا ہارے، لیکن آپ لوگوں نے اس پہاڑی سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ یہ پہاڑی ایک ایسی جگہ تھی کہ اس پہاڑی کے پیچھے والے راستے سے آ کر مسلمانوں کے فوج پر حملہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے حضور نے چند صحابہ کرام کو اس پہاڑی پر مقرر فرما دیا تاکہ کافروں کی فوج کسی بھی طریقے سے اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی کافروں کو دھول چٹا دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ حضور نے جن لوگوں کو پہاڑی پر کھڑے ہونے کا حکم فرمایا تھا وہ یہ سمجھے کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ جب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو پہاڑی پر موجود ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور پہاڑی کو چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ صرف 10 افراد پہاڑی پر رہ گئے تھے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اس قدر خطرناک تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ اس وقت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے وار سے بے شمار صحابہ کرام کو شہید کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے پہلے بھی حضور ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح حضرت خالد کے بارے میں بھی حضور کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عامر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم حضور کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ خالد بن ولید کی واقعی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ جو معرکے حضرت خالد بن ولید نے حضور کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھے۔ اس جنگ کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث کو بنایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو ان کے بعد فوج کا سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائے تو اس کے بعد فوج کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید کر دی جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو اسی کو اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ کفر کی زندگی کے بعد حضرت خالد بن ولید کا یہ پہلا موقع تھا جب آپ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ عنہ پر حضور نے خاص نکاح کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کے سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔